میں آتا مرہ، تو سرکار نے یہ جملہ 100 مرتبہ پڑھا، یعنی آپ نے یہ جملہ اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ آپ نے دعا مانگی رب۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم گن رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیحات کو گننا کوئی غیر اسلامی سوچ نہیں ہے۔ کرتے ہوئے بندے کو جس سے ڈرنا چاہیے وہ بندے نہیں ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ولا یبالی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کو سنا کہ آپ اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آیت یہ ہے، قل آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ ہے۔ تو حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ سرکار اس کی تلاوت فرما رہے تھے اور پھر آپ نے فرمایا ولا یبالی، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا، کوئی بندہ ایک مجرم کو معاف کرتا ہے تو ممکن ہے لوگ اسے کہیں کہ تو نے یہ کیوں کیا، اس کی برادری اس پہ تان کرے، اس کے دوست اس پہ تان کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس کے کسی فیصلے پر کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، بات نہیں کر سکتا۔ یہ جو ولا یبالی ہے، محدثین کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہ یعنی رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب بندہ نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی قول اللہ تعالیٰ الا اللمم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر اللہم تغفر جمع وان یعبد اللہ کا علمہ۔ یہ ایک آیہ کریمہ ہے، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ یعنی جو لوگ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یعنی وہ لوگ جو پرہیز کرتے ہیں بے حیائی کی باتوں سے اور بڑے بڑے گناہوں سے، الا اللمم، لمم کہتے ہیں چھوٹے گناہ، مگر ان سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، ان سے چھوٹے گناہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بڑی نیکیوں کے صدقے میں چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ ہے۔ اب دیکھیے سرکار فرماتے ہیں، یعنی یہاں پر جو لمم کا لفظ ہے نا، الا اللمم، چھوٹے چھوٹے گناہ، اس کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان تغفر اللہم تغفر جمع، جمع کہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں، کہ پروردگار عالم اے میرے رب اگر تو معاف کرنا چاہے تو چھوٹے چھوٹے نہیں، تو بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا عَلَمَّ، اور وہ بندہ کون سا ہے جس نے کوئی چھوٹا گناہ نہیں کیا ہوتا۔ یعنی عام انسانوں کی بات ہے، کبھی کسی کی غیبت کر لی، کبھی کسی کی غیبت پہ خاموش ہو گیا، کبھی کسی پر کا تمسخر اڑا دیا، تو کون بندہ ہے جس نے چھوٹے چھوٹے گناہ جس سے نہیں ہوئے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات گرامی ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار
تو صرف چھوٹے چھوٹے گناہ ہی معاف نہیں کرتا، تو بڑے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالیٰ یا عبادی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیت، تم سارے بھٹکے ہوئے ہو مگر وہی جسے میں ہدایت دے دوں۔ مطلب کیا ہے کہ بندہ کبھی یہ نہ سوچے کہ میں نے ہدایت پالی یا میں ہدایت تک پہنچ گیا، بندہ یہ سمجھے کہ میرے رب نے میری دستگیری فرمائی اور مجھے ہدایت مل گئی، خدا نے مجھ پہ کرم فرمایا۔ وہ ہدایت کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ ہدایت کو اپنے رب کی رحمت سمجھے۔ اور پھر فرمایا کہ الا من ہدیت فاسألونی الہدی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ یہ جیسے ایک مریض بندہ اپنے لیے شفا مانگتا ہے، مشکل میں گرا ہوا بندہ مشکلات سے نکلنے کی دعا مانگتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو اپنے رب سے ہدایت مانگا کرے، پروردگار مجھے ہدایت دے۔ یعنی ہدایت کا جو تعلق ہے یہ پوری زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق عبادات کے ساتھ بھی ہے، معاملات کے ساتھ بھی ہے، معاشرتی معاملات بھی ہیں، پوری زندگی میں قدم قدم پر بندہ ہدایت کا محتاج ہوتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرے۔ فاسألونی الہدی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ وکلکم فقراء، اور تم سب کے سب محتاج ہو، الا من اغنیت، مگر وہی جسے میں غنی کر دوں۔ مطلب کیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ کا محتاج ہوتا ہے، اور صرف بندے کی ضرورت جو ہے وہ صرف پیسہ نہیں ہوتی، بندے کی اتنی ضرورتیں ہیں جس کو بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو مطلب کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے رب کے در میں، اپنے رب کی بارگاہ میں محتاج بنا کے پیش کیا کر، پروردگار میں تیرے کرم کا محتاج ہوں، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے نا حضرت شعیب تک پہنچ گئے، جب انہوں نے وہ پانی پلا دیا بکریوں کو تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر وہاں پر وہ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار تو مجھے جو بھی دے میں اس کا محتاج ہوں، یعنی بالکل کوئی مجھے چارہ کار نظر نہیں آتا کہ میں نے کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے، تو پروردگار تو مجھے جو بھی عطا کر دے میں اسی کا محتاج ہوں۔ یہ اپنے آپ کو مکمل بے بس کر دینا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ عبدیت کا تقاضا ہے۔ آگے فرمایا وَكُلُّ أُنْچَلِي إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ فَاسْأَلُونِي أَرْزُقْكُمْ، تم مجھ سے سوال کیا کرو میں تمہیں رزق عطا کروں گا۔ یعنی رزق جو ہوتا ہے، رزق بھی صرف پیسہ نہیں ہوتا، اطمینان قلب بھی رزق ہے، اچھے دوست بھی رزق ہیں، اچھی اولاد بھی رزق ہے، اچھی سوچ بھی رزق ہے۔ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ ایک مثبت سوچ دے دیتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے۔ سوال یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگتا کیا ہے، کس چیز کا وہ سوال کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم مجھ سے سوال کیا کرو، ارزقکم، میں تمہیں رزق عطا کروں گا۔ وَكُلُّكُم مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَفَيْتُ، تم سارے گناہ کرنے والے ہو مگر جسے میں عافیت دے دوں، جسے میں گناہوں سے بچا دوں۔ مطلب کیا ہے کہ اگر بندہ جو ہے وہ گناہوں سے بچا ہوا ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں بچا ہوا ہوں، وہ یہ سمجھے کہ میرے رب نے میری دستگیری فرمائی ہے اور میرے خدا نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے۔ فمن علم منکم انی ذو قدرت علی المغفرہ فاستغفرنی غفرت له ولا ابالی، اور تم میں سے جو بندہ یہ جانے کہ میں قدرت والا ہوں، علی المغفرہ، میں گناہوں کو معاف کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہوں،
فاستغفرنی، پھر وہ مجھ سے بخشش اس نے مانگی، غفرت لہ ولا ابالی، میں اسے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے اسے معاف کیوں کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ فعال لما یرید ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ وہ سب سے پوچھ سکتا ہے لیکن اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اور اگر تمہارا پہلا انسان اور تمہارا آخری انسان، یعنی پوری بنی نوع انسانیت شروع سے لے کر قیامت تک، وَحَيَّكُمْ وَمَيَّتَكُمْ، اور تمہارے زندہ بھی اور تمہارے مردہ بھی جو دنیا سے چلے گئے، وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ، تمہارا خشک و تر یعنی پوری انسانیت، اجتمعوا اکٹھے ہو جائیں، علی اتقى قلب عبد من عبادی، یعنی اگر سارے انسان اتنے متقی بن جائیں جتنا متقی کائنات کا سب سے بڑا متقی انسان ہے، اگر سارے انسان اتنا تقوی ان میں آ جائے جتنا تقوی اس کائنات کے سب سے بڑے متقی انسان کو حاصل ہے، تو پھر کیا ہے، ما زادہ ذالک فی ملکی جناح بعودہ، تو وہ میری بادشاہی میں ایک مچھر کے پر کا اضافہ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ بندے کی کمزوری ہے کہ بندے اس کے ساتھ ہوں تو اس کی طاقت ہے۔ ایک لیڈر کو بندے چھوڑ دیں تو لیڈر تو زیرو ہے نا، یہ بندے کی کمزوری ہے، لیکن میرا رب کسی کا محتاج نہیں ہے، سب میرے رب کی محتاج۔ فرمایا اگر تم سارے اتنے متقی بن جاؤ تو میرے بادشاہی میں تم ایک مچھر کے پر کا اضافہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَّتَكُمْ وَرَزْقَكُمْ وَيَابِسَكُمْ، یعنی پوری انسانیت، جیسے پہلے الفاظ گزرے ہیں، اجتمعوا علی اشقى قلب عبد من عبادی، اگر سارے اتنے برے ہو جائیں جتنا برا کائنات کا سب سے برا آدمی ہے، یعنی بالکل پوری قضیہ فردی ہے، سارے لوگ جو ہیں وہ اتنے فاسق و فاجر ہو جائیں جتنا برا سب سے بڑا کائنات کا فاسق و فاجر شخص ہے، ما نقص ذالک من ملکی جناح بعودہ، تو یہ میری کائنات میں میری بادشاہی میں سے ایک مچھر کے پر کی کمی نہیں کر سکتے۔ یعنی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی میری عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا، میں بے نیاز ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ، اگر سارے کے سارے انسان اجتمعوا فی صعید واحد، اکٹھے ہو جائیں کسی کھلے چٹیل میدان میں، فَسَأَلَ كُلُّ إِنسَانٍ مِّنْكُمْ، اور تم میں سے ہر انسان مجھ سے سوال کرے، مجھ سے دعا مانگے، ما بلغت امنیتہ، یہاں تک اس کی امیدیں پہنچ سکتی ہیں۔ بندے کی ایک سوچ ہوتی ہے نا، پھر یہ یعنی بندے کی حیثیت کے مطابق اس کی سوچ ہوتی ہے، ایک غریب بندے کی اپنی سوچ ہے، ایک امیر بندے کی اپنی سوچ ہے، تو جو بندہ جو بھی سوچتا ہے مجھ سے مانگے، فَآتَيْتُ کُلَّ سَائِلٍ مِّنْکُمْ، میں ہر کسی کو وہ دے دوں جو وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں سب کو دے دوں۔ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِي إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا، تو سب کی تمناؤں کو پورا کرنا یہ میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کرے گا، مگر جیسے کہ کوئی سمندر، یعنی کما لو ان احدکم مر بالبحر، کوئی سمندر کے پاس سے گزرا، تو غمس فیہ ابرہ، اس نے اپنی سوئی اس میں ڈبو دی، ثم رفعها، پھر اس سوئی کو نکالا، تو مطلب یہ ہے کہ جتنا پانی اس سوئی کے ساتھ لگ جاتا ہے اور سمندر کے پانی میں اتنی کمی آتی ہے، آپ اندازہ کر لیں
سمندر کے پانی میں جتنی کمی آتی ہے تو میری بادشاہی میں اتنا دینے سے اتنی کمی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ بات. آگے ارشاد فرمایا ذالک بانی جواد ماجد، کیونکہ میں بڑا جواد سخی کو کہتے ہیں، جواد گھوڑا ہوتا ہے، جواد سخی، میں بڑا جواد ہوں، ماجد میں بڑی بزرگی والا ہوں. افعل ما ارید، میں کرتا ہوں جو کچھ میں کہتا ہوں. ایک اور حدیث پاک شاید پہلے گزری بھی ہے، اس میں انہی چیزوں کو بیان کر کے پھر یہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ تم پر جو سختیاں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. اگر تم میں سے کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میری عطاؤں میں کوئی کمی آ گئی ہے، وہ اپنے رویے پر غور کرے، وہ اپنے اعمال پر غور کرے. تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جو عطا فرماتا ہے اس میں بندے کے اپنے اعمال کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو دے دے گا تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے گی. آگے اللہ پاک فرماتا ہے عطائی کلام، میرا عطا کرنا بھی کلام ہے. پھر جب میں نے کسی کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی دل بھاری کرنا پڑتا ہے اور میں یعنی کسی کو بڑی مشکل کے ساتھ چیز دیتا ہوں، صرف میں حکم دیتا ہوں. میرا کلام ہے میری عطا بھی، وہ عذابی کلام، اور میرا عذاب بھی میرا کلام ہے. انما امری لشیء اذا اردت ان اقول له کن فیکون، میرا معاملہ یہ ہے کہ جب میں کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. یعنی میری شان یہ ہے کہ مجھے کوئی منصوبہ بندی نہیں کرنی پڑتی، بلکہ میں کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اولاد دینی ہے، اب اولاد تو بھی ہے نہیں، یا کائنات آسمان بنانے، آسمان تو ابھی ہے نہیں، تو وہ کون کس کو کہے گا؟ میرے رب کی ذات وہ ہے، جیسے موجودات اس کا حکم مانتے ہیں ویسے معلومات بھی اس کا حکم مانتے ہیں. اس کی شان یہ ہے، موجودات بھی اس کی بات کو سمجھتے ہیں اور معلومات بھی اس کی بات کو سمجھتے ہیں. تو فرمایا میری شان یہ ہے کہ میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قرأ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی، هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی تقوی کا اہل ہے اور وہی مغفرت کا اہل ہے. قال، پھر سرکار نے فرمایا قال ربکم، تمہارا رب یہ فرماتا ہے انا اہل ان اتقی، کہ میں اس لائق ہوں، میری یہ شان ہے کہ مجھ سے ڈرا جائے. یعنی اہل التقوی سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ہے جس سے بندے کو ڈرنا چاہیے. گناہ کرتے ہوئے بندے کو جس سے ڈرنا چاہیے وہ بندے نہیں ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے. اب بندے کی کمزوری کیا ہے کہ بندوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا. یہ گویا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا وہ عملی طور پر ایک انکار کے زمرے میں یہ بات آ جاتی ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے انا اہل ان اتقی، میں ہی اس قابل ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے. فمن اتقانی، تو جو بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، فانا اہل ان اغفر له، تو میری ذات ہی وہ ہے کہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. یعنی اہل التقوی و اہل المغفرہ کا مطلب کیا ہے کہ میری ہی یہ شان ہے کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور میری ہی یہ شان ہے کہ مجھ سے بخشش مانگی جائے. تو جو مجھ سے ڈرتا ہے اور جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں. عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال انا كنا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول، ابن عمر کہتے ہیں کہ بے شک ہم شمار کر رہے تھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، یقول سرکار فرما رہے تھے رب اغفر لی، پروردگار مجھے معاف فرما دے، وتب علیہ، میرے مولا مجھ پر اپنی رحمت سے رجوع فرما.
انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، الغفور، اور بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا ہے۔ 100 مرہ، تو سرکار نے یہ جملہ 100 مرتبہ پڑھا، یعنی آپ نے یہ جملہ اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ آپ نے دعا مانگی، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، پروردگار تو ہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا اور تو ہی ہے بندوں کو معاف کرنے والا۔ یعنی اس میں ایک تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ سرکار نے یہ دعا بڑی کثرت کے ساتھ مانگی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم گن رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیحات کو گننا کوئی غیر اسلامی سوچ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ایسے جملے بولتے رہتے ہیں نا کہ گن گن کے کیا تسبیح کرنی ہے، ایکچولی وہ اسلامی سوچ کے مطابق بات نہیں کرتے۔ اب جانتے ہیں سرکار نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وآلہ کو جو دعا سکھائی تھی، اس میں بھی یہ تھا کہ آپ 33 مرتبہ یہ پڑھیں، 33 مرتبہ یہ پڑھیں، 34 مرتبہ یہ پڑھیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیں، وہاں پھر بندے کو اپنی جملہ بازی سے پرہیز کرنی چاہیے، وہاں جملہ بازی کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ عن بلال بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بلال بن یسار بن زید مولا کہتے ہیں، یہ رسول کریم علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہے۔ مولا کا لفظ آزاد کردہ غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قال حدثني ابی، فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی میرے والد گرامی کی، عن جدی، میرے دادے سے۔ یہ مطلب کیا ہے کہ یہ جو بلال بن یسار ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، ان کے دادا بھی صحابی ہیں۔ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں نے رسول کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے کہ سنا، من قال، جس نے کہا استغفر اللہ، میں اپنے رب سے اپنی بخشش کا سوال کرتا ہوں، الذی لا الہ الا ہو، وہی ذات جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، هو الحی القیوم، ہمیشہ سے زندہ ہے اور سدا باقی رہنے والا ہے، واتوب الیہ، اس کی طرف، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، غفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو بخش دیا جاتا ہے، وَإِن كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الصَّحْفِ، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہو۔ میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جو بندہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا۔ الفصل الثالث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، ان اللہ لیرفع الدرجہ، بے شک اللہ تعالیٰ درجہ بلند کرتا ہے، للعبد الصالح، نیک بندے کا، فی الجنت، جنت میں، یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند کرتا ہے۔ فیقول، وہ بندہ کہتا ہے، یا رب، اے میرے پروردگار، ان لی ھذا، یہ میرے لیے کہاں سے ہو گیا، یعنی میرے جو اعمال تھے وہ تو بند ہو گئے تھے میری موت کے ساتھ، میرے اعمال کا رشتہ تو بند ہو گیا تھا، یہ کہاں سے ہو گیا؟ فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، باستغفار ولدک لک، تیرے بیٹے نے تیری بخشش کے لیے دعا کی۔ یعنی اس سے یہ حدیث آپ نے پہلے بھی تھوڑا رکھی ہوگی، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جب ایک بندہ مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اب اس کی نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوگا، نہیں، یہ نہیں کہتا اسلام۔ یہ جو ایمان ہے نا، ایمان کا درخت ایسا درخت ہے کہ جب یہ بندہ اپنے دل میں ایمان کا درخت لگا لیتا ہے تو اسے زندگی میں بھی اس کا پھل ملتا رہتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا پھل اسے ملتا رہتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نامہ اعمال بند ہو جاتا تو پھر نماز جنازہ کس لیے ہے؟ الذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ پاک فرماتا ہے مہاجرین انصار اور تیسرے لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ پھر یہ ایمان والوں کی شان کیسے بن گئی؟ ایمان والوں کی یہ وہ یعنی مدح اس میں کیوں کی گئی؟ میرے بھائی یہ بالکل غلط بات ہے، وہ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہو
بڑے بچپن میں نے ایک رسالہ پڑھا تو اس میں اس نے لکھا ہوا کہ دیکھیں ایک نیک بندہ ایک امیر بندہ مر گیا تو اس کے لیے تو بہت دعائیں ہوتی ہیں، بڑے ختم ہوتے ہیں، اس کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں. فرض کریں وہ 100,000 نیکی لے کے گیا تھا تو اس کے تو بڑے بڑے چیلنج ہو گئے اور بڑی بڑی اس کے لیے، جیسے ہمارے یہاں پر جمعرات میں یہ علاقائی کلچر ہے. بعض علاقوں میں تیسرا پھر وہ 7واں پھر ایسے کرتے ہیں. یہاں پر جمعرات کا کلچر ہے، یہ تو علاقائی، یعنی یہ جو طریقہ ہے نا یہ علاقائی ہے. یعنی اصل چیز ہے سال ثواب ہے، اس کا طریقہ کیا ہے یہ مختلف علاقوں میں اس کے مختلف طریقے. تو اس نے کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بندہ اپنی قبر سے نکلے گا پھر اس کی تو فرض کریں اگر پہلے 1000 نیکی تھی تو اس کی ممکن ہے 5000 بن گئی. اس کے لیے تو بڑے ختم ہو گئے، بڑے جیل ہو گئے، بڑے بناتے ہوئے. ایک غریب بندہ مر گیا، پردیش میں بھی مر گیا، غریب مر گیا، اس کا کوئی نہیں تھا پیچھے اس کے لیے دعا ختم کرنے والا. تو فرض کریں وہ 2000 نیکی لے کے گیا تھا تو جب وہ نکلے گا اس کی 2000 ہی ہوگی. جو 1000 لے کے گیا اس کی 5000 ہو گئی، اور جو 2000 لے کے گیا کیونکہ غریب تھا اس کی 2000 ہی رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بخشش بھی صرف امیروں کے لیے، تاجے کے لیے. یہ میں آپ کو پریس صاحب پر بتا رہا ہوں. تو اس وقت تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن پھر بعد میں نے اس پہ غور کیا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اس بندے کی بنیاد غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو باقی بات کی وہ نماز میں بھی یہ دعا کرتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار ایمان والوں کو بخش. اور جب بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی کسی کے لیے کوئی ختم ہے، کوئی جیل میں ہے، کوئی جمعرات ہے تو پہلے جمیع مومنین مومنات کے لیے دعا کی جاتی ہے، بعد میں اس مرحوم کا نام لیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے تو اپنے ایمان سلامت لے جا، دنیا کے چاروں طرف سے تیرے لیے دعائیں ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہارا نامہ یا مال جو ہے بند ہو گیا ہے، بلکہ بندے کا ایمان سلامت ہو، ایمان کا بوٹا سلامت رہے تو قبر میں بھی پھل دیتا ہے، حشر میں بھی پھل دیتا ہے، اور پوری زندگی میں بھی اس کا پھل ملتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّصِ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ، قبر میں میت نہیں ہوتی، الا کالغریق المتغوص. متغوص یہ غیاث، غوث یعنی پکارنا کسی کو، مگر وہ اس شخص کی طرح ہوتی ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے. کالغریق المتغوص یعنی میت قبر میں اس طرح ہوتی ہے جس طرح کوئی بندہ پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں ڈوب رہا ہوں. ينتظر دعوة تلحقه، وہ اس دعا کا منتظر ہوتا ہے جو اس کے پاس جاتی ہے، من اب اس کے باپ کی طرف سے، اور ام یا ماں کی طرف سے، اور اخین یا بھائی کی طرف سے، اور صدیق یا دوست کی طرف سے. یعنی میت قبر میں اپنے یعنی دیکھیں خصوصی دعا تو اس کے واحدین کرتے ہیں نا جی، تو یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا، پھر دوست کا ذکر کر دیا گیا، دوست میں سارے ایمان والے بھی آ گئے. تو مطلب یہ ہے کہ میت جو ہے وہ قبر میں دعاؤں کی منتظر ہوتی ہے. جس طرح ایک ڈوبنے والا بندہ کسی بندے کا منتظر ہوتا ہے کہ وہ مجھے بچا لے، تو میت بھی جو ہے وہ دعاؤں کی منتظر ہوتی ہے. فائزہ لاحقت ہو کانا احب الیہ من الدنیا وما فیہا، جب اس کو کوئی یعنی دعا پہنچتی ہے تو وہ اسے اتنی محبوب ہوتی ہے، اگر اسے پوری دنیا کا مال و دولت دے دیا جائے تو وہ اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا دعا مانگنے والوں کی دعا سے خوش ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ لَيَدْخُلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اور بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے اہل قبور پر زمین والوں کی دعاؤں سے امثال الجبال، پہاڑوں جتنا اجر.
یعنی اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعاؤں سے قبر والوں کو پہاڑوں جتنی نیکیاں دے دیتا ہے. وَإِنَّ هَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، اور زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ صرف ان کے لیے دعا کرنا ہے. یعنی معاشرتی طور پہ ہر بندہ معاشرے کی چکی میں پھنسا ہوتا ہے، ایک حقیقت ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لیکن بندہ مت بھولے کہ اصل جو چیز ہے نا وہ صرف چند دن نہیں ہے، بلکہ یعنی بندے کو اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیے. جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کرنے کو، کیونکہ ان کے لیے اس سے بڑا تحفہ اور کوئی نہیں ہوتا کہ ان کے لیے دعا کی جائے. وعن عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد في صحیفته استغفارا کثیرا. طوبہ جو ہے نا یہ بشارت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس شخص کو خوشخبری ہو، اس شخص کو بشارت ہو. اور طوبہ جو ہے یہ جنت کے ایک درخت کا نام بھی ہے. طوبہ تلے میں بیٹھ کے روزے کے طوبہ جنت کا ایک درخت بھی ہے. اور طوبہ کا لفظ یعنی عرفاً جنت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. سرکار نے فرمایا اس شخص کو جنت کی بشارت ہو جس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار لکھا ہوا. یعنی جو بندہ استغفار بہت زیادہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں استغفار بہت زیادہ لکھا جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں اس شخص کو اللہ جنت عطا فرمائے گا. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، یہ کان یقول ماضی استمراری ہے، اس حدیث پہ آپ غور کرنا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے بنا جب وہ کوئی نیکی کریں تو خوش ہوں. نیکی کر کے انہیں خوشی ہو، نیکی کو بوجھل دل کے ساتھ نہ کریں. اگر وہ گہری نیند چھوڑ کے نماز کے لیے آئیں دل پر بوجھ نہ ہو. زکوٰۃ کو چٹی سمجھتے ہوئے نہ دیں. کسی غریب کی مدد بھاری دل کے ساتھ نہ کریں، بلکہ پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جب وہ کوئی نیکی کرے تو خوش ہو جائیں، انہیں خوشی ہو کہ ہم نے اپنے مولا کی بندگی کی، ہم نے اپنے رب کو سجدہ کیا. وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، اور جب وہ کوئی غلطی کریں استغفروا تو اس پر معافی مانگیں، اللہ سے استغفار. اب آپ دیکھیں پہلی بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہے نا. یعنی آپ تو مطلب یہ گناہ نہیں کریں گے نا جی. یہ جو دعا ہے یہ تعلیم امت کے لیے ہے اور اس کی عظمت واضح کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی معصوم ہو کر بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کی اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی بات ہے جب حضرت بابسہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں گئے تھے اور یہ پوچھنے کے لیے گئے تھے کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، کہ میں کیسے جانوں کہ میرا ایمان سلامت. وہ کل ایک دوست نے پوچھا کہ بھئی اس کی کیا علامت ہے، بندہ کیسے جانے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. تو میں نے اسے کہا، میں نے کسی صوفی کا قول پڑھا تھا، میں نے یہ کیا کہنا تھا، تو میں نے اسے کہا بھائی جب بندہ اپنے رب سے راضی ہوتا ہے تو رب بھی بندے سے راضی ہوتا ہے. یعنی بندے کا رب سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اسے شرح صدر ہو کہ بالکل ٹھیک ہے، نواہی پر اسے شرح صدر ہو کہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی جب بندہ جو ہے وہ اپنے رب سے راضی ہوتا ہے تو یہی علامت ہے کہ رب بھی اس سے راضی ہوتا ہے.
اگر بندہ یہ کہے یا اللہ ایسے کیوں نہیں ہوا، یہ تو نے کیا کر دیا، یہ ایسے کیوں ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی اس سے رہتا ہے۔ وہ سیاسی سرکار کی بارگاہ میں آئے اور یہ پوچھنے کے لیے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن، جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور غلطی کر کے افسوس لگ جائے فانت مومن، تو ایمان والا ہے، تیرا ایمان سلامت ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر نیکی کرنے کو جینا چاہے اور اگر زکوٰۃ دے دی تو افسوس لگا رہے، اور نماز چھوڑ دی تو کوئی پرواہ نہ ہو، غیبت کی کوئی پرواہ نہ ہو، کسی کا حق مارا کوئی پرواہ نہ ہو، بلکہ بندہ الٹا خوشی محسوس کرے کہ میں نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیا، میں نے اتنا یعنی حق مار لیا اور میں نے کسی کو پکڑا ہی نہیں دی، اس کا مطلب یہ ہے اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو رسول کریم یہ جو سوچ ہے نا کہ نیکی پر، اسی کو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے۔ فرقان کیا ہے؟ اے بصیرۃ فی قلوبکم تفرقون بہ بین الحق والباطل، اللہ تمہیں وہ ایمان کا نور نصیب کر دے گا جس کے ساتھ تم نیکی کو اچھا سمجھو گے اور گناہ کو برا سمجھو گے۔ یعنی یہ جو سوچ ہے نا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود یہ دعا مانگتے ہیں کہ میرے رب مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں، اگر کبھی غلطی ان سے ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں، بے فکر ہو کے نہیں بیٹھے رہتے، اس پر نازا نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم سے کسی